السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، میں ڈاکٹر شیخ محمد مصطفیٰ عبدالستار، بی اے ٹی وائی آپشنل پیپر نمبر 12 ادبی تنقید کے آج کے اس لیکچر میں سبھی طلباء و طالبات کا استقبال کرتا ہوں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم اپنے نصاب کا اس سے پہلے مطالعہ کیا، اس کے بعد ہم نے نصاب میں شامل اردو کے جو اہم نقاد ہیں ان کا مطالعہ کر رہے تھے۔ اردو تنقید کے جنہیں باوادم کہا جاتا ہے، یعنی اس سے مراد میری الطاف حسین حالی ہیں، ان سے متعلق ہم نے اس سے پہلے کے لیکچر میں پڑھا ہے۔ اردو کے سب سے اہم نقاد الطاف حسین حالی ہیں۔ ان کی لکھی ہوئی کتاب مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی تنقیدی کتاب تصور کی جاتی ہے۔ حالی سے قبل اردو میں تنقید کا مزاج تو تھا، لیکن بکھرا ہوا تھا۔ کہیں وہ ہمیں مشاعروں میں نظر آتا ہے، کہیں اساتذہ کی اصلاحوں میں نظر آتا ہے، کہیں تذکروں میں نظر آتا ہے، تو کہیں تفریح میں بھی نظر آتا تھا۔ لیکن باضابطہ اردو میں تنقید کے مزاج کو روشناس کرانے والا، اس کو ایک دبستان کی شکل میں روشناس کرانے والا اگر کوئی شخص ہے تو وہ یقیناً الطاف حسین حالی ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ان کی زندگی سے متعلق تھوڑی سی معلومات حاصل کی تھی۔ بعد ازاں شاعری پر ان کے کیا تنقیدی نظریات ہیں اس کو بھی ہم نے جاننے کی کوشش کی تھی۔ شاعری کے تعلق سے عموماً حالی کی رائے یہی ہے کہ شاعری کے ذریعے سے ایک مؤثر، ایک خوبصورت سوسائٹی قائم کی جا سکتی ہے۔ حالی نے اپنے اس دعوے کی دلیل میں عربی شاعر اور فارسی شاعر عمر خیام کے علاوہ دیگر کئی ایک شعراء کی مثالیں بھی دے کر ثابت کیا ہے کہ ان کی شاعری نے سوسائٹی میں خاطر خواہ بنیادی تبدیلیاں لائے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ شاعری میں وزن کے تعلق سے حالی کی رائے کیا تھی۔ حالی کا یہ خیال تھا کہ شاعری کے لیے وزن کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے۔ شاعری میں وزن سے مراد کسی بحر کی پابندی ہے۔ بحر کسے کہتے ہیں، بحر کے ارکان کیا ہیں، کتنے اقسام کی بحریں ہیں، کیا ان تمام اقسام کی بحروں کی پابندی کرنا شاعری میں ضروری ہے یا نہیں۔ ہر ایک کے اپنے اپنے نظریات ہیں۔ کسی نے کہا کہ شاعری میں بحر کا ہونا ضروری ہے، جس سے شعر مترنم بن جاتا ہے، لیکن حالی یہ کہتے ہیں کہ شاعری میں وزن کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں قافیہ کے تعلق سے حالی کی رائے کیا تھی۔ قافیہ کے تعلق سے حالی کی یہ رائے ہے کہ قافیہ نظم کے لیے ضروری ہے، نہ کہ شعر کے لیے۔ قافیہ کے بغیر بھی شعر تکمیل پا جاتا ہے، تاہم نظم میں کئی شعر ہوتے ہیں اور ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہوتے ہیں، تو قافیے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جبکہ غزل، یہی کیفیت غزل کی بھی ہے۔ غزل میں جتنے شعر ہوتے ہیں انہیں ایک صورت میں یکجا رکھنے کے لیے وزن اور قافیے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ لہذا نظم یا غزل میں قافیے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشکل تو اس وقت پیش آتی ہے جب شعر قافیے کو تخلیق کے حسن میں اضافے کے لیے استعمال کرنے کی بجائے اسے اپنی ہنرمندی کے بیجا نمائش کے لیے استعمال کرنے لگتے ہیں۔ حالی لکھتے ہیں، قافیہ اور خاص کر ایسا جیسا کہ شعرائے عجم نے اس کو نہایت سخت قیدوں سے جکڑ بند کر دیا ہے اور پھر اس پر ردیف اضافہ فرمائی ہے، شاعر کو بلا شبہ اس کے فرائض ادا کرنے سے باز رکھتا ہے۔ قافیہ اور ردیف کی پابندی دراصل شاعر کو جو فرائض ادا کرنا ہے اپنے الفاظوں کے ذریعے سے، اپنے اعجاز کے ذریعے سے، ان قافیہ اور ردیف کی پابندی کی وجہ سے وہ ان فرائض کو ادا نہیں کر سکتا۔ جس طرح صناعی لفظی کی پابندی معنی کا خون کر دیتی ہے، اس طرح بلکہ اس سے بہت زیادہ قافیے کی قید ادائے مطلب میں خلل اندازی ہوتی ہے۔ یعنی اس سینٹنس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حالی قافیے کی پابندی کے قائل نہیں تھے۔
چنانچہ اگر خافیہ ادائے مطلب میں معنی نہ ہو تو خوب ہے، لیکن اس کے برعکس معاملہ ہو تو خافیہ شعر کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ تو بقول حالی شاعری میں قافیے کی کوئی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی ہے، اس کا استعمال یا اس کی اہمیت حالی کے پاس نہیں ہے۔ اب شاعر بننے کے لیے حالی نے شاعر کو اپنی تنقیدی نظریے سے کس طرح دیکھا ہے، ان کے پاس کیا شرائط ہیں ایک شاعر بننے کے لیے۔ حالی اردو کے وہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے اس موضوع پر سنجیدگی سے غور کیا تھا۔ انہوں نے جو نتائج اخذ کیے تھے وہ آج بھی بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ کیا نتائج تھے دیکھیے۔ حالی کے خیال میں کسی شاعر میں 3 خصوصیت کا ہونا ضروری ہے۔ کون کون سی یہ 3 خصوصیت؟ ان 3 خصوصیت کے بغیر وہ عمدہ شاعری تو درکنار شاعری بھی نہیں کر سکتا۔ ایک شاعر ہوتا ہے اور ایک عمدہ شاعر ہوتا ہے۔ عمدہ شاعر یقیناً عمدہ اشعار کہتا ہے، اور عمدہ اشعار کہنے کے لیے، عمدہ شاعر بننے کے لیے، عمدہ اشعار کہنے کی صلاحیت کے لیے اس کے پاس 3 باتیں ہونا ضروری ہے، 3 خصوصیات ہونا ضروری ہے۔ ایک ہے تخیل۔ تخیل جتنا بلند ہوگا، تخیل کی جتنی پرواز بلند ہوگی، شاعر اتنے ہی جو ہے اپنے شعر کو مؤثر طریقے سے بیان کر سکے گا۔ سارے زمانے کو اور زمانے کی خوبصورتی کو اپنے خیالات کے ذریعے سے پیش کرنا یقیناً تخیل کی ایک بہت بڑی ایک مثال ہے، اور یہ تخیل ہی جو ہے شاعر کو دیگر شعراء سے جدا کرتا ہے۔ یعنی شاعر کا تخیل، ہر شاعر کا تخیل ایک جیسا نہیں ہوتا ہے۔ اب دوسری خصوصیت یہ ہے کائنات کا مطالعہ، اور تیسری خصوصیت ہے تفصیل الفاظ۔ ان خصوصیت کے بغیر شعر گوئی کا عمل ممکن نہیں ہے۔ ایک تخیل ہے، دوسرا کائنات کا مطالعہ ہے، تیسرا تفصیل الفاظ ہے۔ حالی نے ان میں سے ہر ایک پر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ بات ذہن نشین رہے کہ حالی نے ان خصوصیات کو سمجھنے میں مغربی اور مشرقی دونوں ادبیات کے ناقدین سے استفادہ کیا ہے۔ یعنی شاعر کیا ہونا چاہیے؟ شاعر بہتر شعر کہنے کے لیے اس کے پاس کون سی خصوصیات ہونا چاہیے؟ ان خصوصیات کا تعین کرنے کے لیے حالی نے مشرقی اور مغربی دونوں ادبیات سے استفادہ حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنی یہ رائے رکھی ہے۔ دیکھیے تخیل سے متعلق حالی کیا کہتے ہیں۔ حالی کے پاس شعر گوئی کے لیے تخیل کو پہلی شرط مانا ہے۔ پہلی اس لیے کہ اگر یہ شرط پوری نہ ہو تو باقی دونوں شرائط کا پوری ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہے۔ اگر کسی شاعر کا تخیل ہی بلند نہ ہو تو بقیہ 2 باتیں کائنات کا مطالعہ اور تفصیل الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ بالفاظ دیگر تخیل کے بغیر کوئی آدمی شاعر نہیں بن سکتا۔ میں نے بھی کہا تھا آپ کو کہ جب تک کسی شاعر کا تخیل بلند نہ ہو تو وہ بہترین شاعری نہیں کر سکتا۔ یہ خداداد صلاحیت ہے جو علم و اکتساب سے حاصل نہیں ہوتی۔ ہاں ہوتی ہے، لیکن جو خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں نا، جو من جانب اللہ ملتی ہیں، وہ بات کچھ اور ہی ہوتی ہے۔ ایک ایسا شاعر جو علم و اکتساب کے ذریعے سے تخیل کی پرواز جہاں تک کرتا ہے، اور ایک شاعر جس کو اللہ نے یہ صلاحیتیں عطا کی ہے، وہ بہت زیادہ بلند ہوتی بنسبت پہلے کے۔ حالی کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ انہوں نے تخیل کی باضابطہ طور پر تعریف کرنے کی کوشش کی۔ اس کی ایک تعریف، اس کی ایک ڈیفینیشن حالی نے پیش کی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ تخیل کیا ہے اور اس کا استعمال کیسے کرنا چاہیے۔ دیکھیے ان کی تعریف جو انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں پیش کی تھی، صفحہ نمبر 52 پر، میں اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تعریف تخیل کی کچھ اس طرح ہے: وہ ایک قوت ہے کہ معلومات کا ذخیرہ جو تجربہ یا مشاہدے کے ذریعے سے ذہن میں پہلے سے مہیا ہوتا ہے۔ تخیل کیا ہے؟ ایک قوت ہے جو انسان کے ذہن میں یا شاعر کے ذہن میں تجربہ یا مشاہدے کے ذریعے سے بہت پہلے سے مہیا ہوتا ہے۔ یہ اس کو مقرر ترتیب دے کر ایک نئی صورت بخشتی ہے۔ تخیل کیا کرتی ہے؟ ذہن میں موجود جو کچھ بھی معلومات ہیں اس کو دوبارہ سے ترتیب دیتی ہے اور ترتیب دے کر پیش کرتی ہے،
اور پھر اس کو الفاظ کے ایسے دلکش پیرائے میں جلوہ گر کرتی ہے جو معمولی پیرائیوں سے بالکل یا کسی قدر الگ ہو۔ پھر کیا کرتی، ان معلومات کو خوبصورت لفظوں میں ڈھال کر اس طرح پیش کرتی ہے جو دیگر اور باتوں سے مختلف ہوتی ہے۔ شاعری کا یہی کمال ہے کہ اپنے تجربے کو خوبصورت پیرائے میں پیش کرتا ہے کہ سننے والا اس سے متاثر ہو جائے، اور یہی جو ہے تخیل ہے۔ تخیل سے مراد وہ قوت ہے جو ذہن میں موجود معلومات کو اثر نو ترتیب دے کر ایک نئی صورت میں پیش کرتی ہے۔ ذہن میں تو بہت ساری باتیں ہیں، مثلا آگ ہے اور دریا، دو الگ الگ چیزیں ہیں، تاہم ان کو ترتیب دے کر ایک بالکل نیا تصور آگ کا دریا بنایا جا سکتا ہے۔ دریا پانی ہے، آگ ایک الگ چیز ہے۔ اب یہ دو الگ الگ چیزوں کو تخیل کیا کرتا ہے، ایک نئی صورت دیتا ہے، اور کیا بنا دیتا ہے، آگ کا دریا ہے۔ اس طرح دو مختلف چیزوں کو ترتیب دینے کا نام تخیل ہے۔ دو مختلف چیزیں، الگ الگ چیزیں، آگ الگ ہے، پانی الگ ہے، دونوں ہے نا، لیکن دونوں کو ترتیب دے دیا گا، آگ کا دریا، یہی تو تخیل ہے۔ جہاں تک تخیل کے استعمال کا تعلق ہے، حالی کی رائے یہ ہے کہ تخیل کے استعمال میں اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ شاعر اعتدال سے باہر نہیں جانا، ورنہ شاعر گمراہ ہو جائے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ اب تخیل کی نسبت اتنا جان لینا اور ضروری ہے کہ اس کو جہاں تک ممکن ہو اعتدال پر رکھنا اور طبیعت پر غالب نہ ہونے دینا چاہیے۔ شاعر کے لیے ضروری ہے کہ وہ تخیل کا استعمال اعتدال کے طور پر استعمال کرے، نہ ہی کہ اس کو طبیعت پر غالب کر دے، کیونکہ جب اس کا غلبہ طبیعت پر زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ قوت ممیزہ کے خوابوں سے جو کہ اس کی روک ٹوک کرنے والی ہے باہر ہو جائے، تو اس کی یہ حالت شاعر کے حق میں نہایت خطرناک ہوتی ہے۔ تو بہرکیف تخیل جو ہے حالی کے پاس بہت زیادہ بنیادی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر تخیل ہو تو وہ شاعر کہلانے کے قابل ہوتا ہے، جتنا اچھا تخیل ہو وہ اتنے ہی اچھے اشعار کہہ سکتا ہے، لیکن بقول حالی شاعر کو ضروری ہے کہ تخیل میں اعتدال کو وہ اپنے سامنے رکھے، اعتدال کے مطابق اس کا استعمال کرے، نہ ہی کہ اس کو اپنے طبیعت پر غالب ہونے دیا جائے۔ دوسرا اہم جز جو ہے شاعر بننے کے لیے وہ ہے مطالعہ کائنات، دوسری اہم خصوصیات، یعنی 3 خصوصیات حالی نے بتائے تھے، ایک تخیل تھا، دوسرا مطالعہ کائنات تھا۔ مطالعہ کائنات یعنی شاعر بننے کے لیے تخیل کے بعد کی اہم خصوصیت مطالعہ کائنات ہے۔ حالی نے کائنات کے مطالعے کے لیے وضاحت کی ہے، اور وضاحت کرتے ہوئے ان الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ شاعری میں کمال حاصل کرنے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ نسخے کائنات اور اس میں سے خاص کر نسخے فطرت انسانی کا مطالعہ نہایت غور سے کیا جائے۔ انسان کی مختلف حالتیں جو زندگی میں اس کو پیش آتی ہیں ان کو تعمق کی نگاہ سے دیکھے، جو امور مشاہدے میں آئے ان کی ترتیب دینے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کائنات میں گہری نظر سے وہ خاص اور کیفیات کا مشاہدہ کرے جو عام آنکھوں سے مخفی ہو۔ حالی نے آگے چل کر کائنات کے مطالعے کا طریقہ کار بھی بتایا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ شاعر کو چاہے کہ مختلف چیزوں سے متحد اور متحد چیزوں سے مختلف خاصیتیں اخذ کرے۔ جب تک کسی شاعر کا مطالعہ وسیع نہ ہو، کائنات سے اس کو دلچسپی نہ ہو، کائنات کی خوبصورتی سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو، تو وہ بہتر شاعر بھی نہیں بن سکتا ہے۔ کائنات کا مطالعہ ہونا بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب تیسری جو اہم اہمیت ہے تفیص الفاظ۔ شاعر بننے کے لیے حالی نے تیسری یہ شرط رکھی ہے کہ الفاظ کے انتخاب میں ہر ممکن کوشش کی جائے تاکہ شاعر جو کچھ کہنا چاہے اس کا ابلاغ مؤثر طریقے سے ہو، اس کا اظہار مؤثر طریقے سے ہو۔ الفاظ ہی وہ اثر رکھتے ہیں جو انسان کے براہ راست دل میں پیوست ہو جاتے ہیں۔ اگر الفاظ کا ایک بات بہت خوبصورت ہے لیکن اس کو سادے الفاظوں میں پیش کیا جائے تو یقیناً اس کا اثر دل پر مرتب نہیں ہوتا ہے، لیکن بات سیدھی سادی سی ہے لیکن لفظوں کا انتخاب بہترین ہے اور پیرایا بہترین ہے، اور اس کو بہتر طریقے سے ابلاغ کیا جائے، پہنچایا جائے، بولا جائے، سامنے والے کے سامنے پیش کیا جائے تو ظاہری بات ہے وہ دل پر اثر کر جاتی ہے۔ تناسب الفاظ کا استعمال کرنا اور پھر ان کو ایسے طور پر ترتیب دینا کہ شعر سے معنی مقصود کے سمجھنے میں
مخاطب کو کچھ تردد باقی نہ رہے اور خیال کی تصویر ہو بہو آنکھوں کے سامنے پھر جائے۔ جس خیال کو شاعر اپنی غزل، نظم یا دیگر اصناف شاعری میں پیش کر رہا ہے، اس میں اگر وہ بہترین الفاظوں کا انتخاب کر کر پیش کرتا ہے تو اس خیال کی ہو بہو تصویر ہمارے نظروں کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ 3 شرائط تھے جو ایک اچھے شعر کہنے کے لیے، شاعر کے لیے بہت زیادہ ضروری تھے۔ حالی نے ایک اچھے شاعر اور برے شاعر میں بھی فرق کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اچھا شاعر الفاظ کے انتخاب میں جان لڑا دیتا ہے، جبکہ ایک کم درجے کا شاعر سامنے کے الفاظ پر اکتفا کرتا ہے، انہیں بس سیدھے سادے لفظوں میں وہ اپنے شعر کو پیش کر دیتا ہے۔ اب عمدہ شعر کی بھی خصوصیتیں ہیں جو حالی نے پیش کی ہیں، اور اس کے بعد ہم یہاں پر حالی کے موضوع کو تکمیل کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد جو اہم بات پر آئیں گے حالی سے متعلق کہ حالی کے تنقیدی تصورات کی اہمیت کیا تھی، اس کو بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں پڑھیں گے۔ لیکن اس سے قبل ہم جو ہے عمدہ شعر کی خصوصیات کیا ہوتی ہیں اور غزل سے متعلق، کیونکہ اردو شاعری کی ایک اہم صنف، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ شاعری کا تذکرہ ہو اور غزل کا نام نہ آئے تو پھر شاعری ادھوری رہ جائے گی اردو کے ضمن میں۔ تو غزل سے متعلق حالی کی کیا رائے تھی، کیا تنقیدی نظریات تھی، اس پر بھی ہم انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ یعنی اس کے بعد کے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد حالی کے تنقیدی تصورات پر ایک نظر ڈال کر پھر دیگر اردو کے اہم نقادوں کی طرف ہم متوجہ ہوں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی حالی کے تعلق سے کچھ حالی کے جو نظریات تھے اردو شاعری کے لیے، اردو شعراء کے لیے وہ کیا نظریات رکھتے تھے، یہ باتوں کو ہم نے جانا۔ چونکہ مذہبی آدمی تھے اس لیے سچ گوئی کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے، حافظ قرآن تھے، لہذا انہوں نے شاعری کو بھی سادگی سے پرکھنے کی کوشش کی۔ لیکن یہ پہلے نقاد ہیں جنہوں نے باضابطہ اپنے تنقیدی نظریات کا اظہار کیا ہے۔ دیگر اہم باتوں کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد کے لیکچر میں پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔